تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک خاتون اسکوٹی پر جا رہی تھی کہ اچانک سڑک کنارے کھڑی ایک کار کا دروازہ اس کے سامنے کھل گیا، جس کے باعث وہ سڑک پر گر پڑی، جس کے بعد اسے شدید چوٹیں آئیں۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا صارفین میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور لوگ سڑک حفاظت سے متعلق شعور، لاپرواہ ڈرائیونگ اور گاڑی سے اترتے وقت احتیاط نہ برتنے جیسے مسائل پر بحث کر رہے ہیں۔ سنگریڈی میں بائیوکون لمیٹڈ کمپنی میں صنعتی حادثات سے نمٹنے کے لیے موک ڈرل کامیابی سے منعقد کی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر پانڈو اور ایڈیشنل ایس پی چیتنیا ریڈی کی نگرانی میں پولیس، فائر، ہیلتھ اور NDRF ٹیموں نے امدادی کارروائیوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایڈیشنل کلکٹر نے کہا کہ ہنگامی حالات میں بروقت رد عمل سے جانی و مالی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نظام آباد ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی کی نگرانی میں فیلڈ موک ایکسرسائز کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ قلعے رگھوناتھ تالاب اور گورنمنٹ جنرل اسپتال میں بیک وقت منعقدہ اس موک ڈرل میں سیلابی صورتحال کے دوران امدادی کارروائیوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ SDRF، NCC اور مختلف سرکاری محکمے جات نے ڈرون، واٹر بوٹس، ایمبولینس اور جدید تکنیکی وسائل کی مدد سے پھنسے افراد کو بچانے، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے اور محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کی مشق میں حصہ لیا۔ ریاستی وزیر پی سنیواس ریڈی نے حیدرآباد سے زوم کانفرنس کے ذریعے پروگرام کا مشاہدہ کرتے ہوئے ضلع انتظامیوں کی تیاریوں کی خوب ستائش کی۔ ضلع منچیال کے چینور کے مشہور معروف بزرگ حضرت سید ساہا بابا رحمۃ اللہ علیہ کا سند المبارک ہر سال کی طرح اس سال بھی سجادہ نشین سید نوشاد علی قادری، سید مشتاق علی بردران کی جانب سے ان کے مکان سے بعد نماز اثر بتاریخ 22 مئی یعنی کہ بروز جمعے کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ بلا لحاظ مذہب ملت عوام سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ ضلع کے بی آصفاباد کے کاغذ نگر میں آج سماجی کارکن افضل حسین صابری نے اپنے ہمراہ CITU قائد M آنند اور کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے درخواست گزاروں کے ساتھ مل کر پرجا وانی پروگرام میں سب کلیکٹر آفس پہنچ کر ڈویژنل ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے نمائندگی کی۔ اس موقع پر سماجی کارکن افضل حسین صابری نے درخواست گزاروں کے ساتھ مل کر میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے شادی مبارک و کلیان لکشمی کے چیکس پینڈنگ پڑنے کی وجہ سے لڑکیوں کے والدین اور سرپرستوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے ان چیکس کی اجرائی کا مطالبہ کیا۔ بودھن کے اعظم گنج کے پی ناگ بھوشنم اور کوٹیا کیمپ کے نامالا واسو کے گھروں میں ہر سال مئی کے مہینے میں کھلنے والے مے فلاور پھول مقامی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس پھول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شدید گرمی کے موسم میں ہی کھلتے ہیں۔ خوبصورت پھولوں سے لدے درخت لوگوں کے لیے خاص کشش کا مرکز بن گئے ہیں۔ بودھن سے تعلق رکھنے والے VHP اور برجدل کے گاؤں سیوا اور گاؤں رکشا شعبے کی جانب سے پیر کے دن سب کلیکٹر آفس میں RDO وجے کمار اس موقع پر موجود اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سنیواس کو یادداشت پیش کی گئی۔ بقرعید کے موقع پر گایوں کی غیر قانونی منتقلی کا مبینہ طور پر الزام عائد کرتے ہوئے انہیں روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ناگر کرنول حلقہ اسمبلی کی حدود میں واقع تودوکرتی گاؤں میں حکومت کی جانب سے انتہائی اہمیت کے حامل انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول کی تعمیراتی سرگرمیوں کا ضلع کلیکٹر ہیمنت کیشو پاٹل نے آج معائنہ کیا۔ کلیکٹر نے اسکول میں شامل جماعتی کمرے، ہاسٹل، تجربے گاہیں، طعام گاہ، صفائی ستھرائی کی سہولیات اور دیگر بنیادی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے کہا حکومت دیہی علاقوں کے طلباء کو عالمی معیار کی تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز تعمیر کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ حکومت اس بات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے کہ دیہی طلباء کو بھی شہری تعلیمی سہولت میسر ہو۔ سلسلہ میں اچانک سیاسی گرما گرمی شدت اختیار کر گئی۔ شہر کے انتہائی اہم مقام نتنا چوراستہ بنکر چوراہا پر اپوزیشن کے درمیان شروع ہونے والا تنازع شدید کشیدگی میں بدل گیا۔ BJP اور BRS کارکنان کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کیے گئے احتجاجی دھرنے باہمی جھڑپوں میں بدل گئے۔
पहले से तय शुदा एहतजाजी प्रोग्राम के तहत दोनों जमातों के कायदीन और बड़ी तादाद में कारकुन नितन्ना चौरास्ता पहुंचे। इस दौरान BS कारकुनान ने बंडी संजय डाउन की जगह, जबकि बीजेपी कारकुनान ने केटिया डाउन के नारे शुरू कर दिए। नारेबाजी के दौरान दोनों ग्रोहों के दरमियान तल्ख कलामी बढ़ गई, जो शदीद लफ्जी झगड़े में बदल गई। देखते ही देखते दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे पर हमला बोलने लगे। धक्कम पीर हाथापाई से चौरास्ते का पूरा इलाका अफरा तफरी का शिकार हो गया। कारकुनों के दरमियान मारपीट हो गई। सूरत-ए-हाल काबू से बाहर होते देखकर जिले SP महेश B गेटे खुद मैदान में उतर पड़े। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस की बार-बार समझाने के बावजूद दोनों जमातों के कायदी और कारकुनान नहीं समझे। पुलिस ने लाठीचार्ज करते झड़प करने वाले दोनों ग्रुपों को मुतशी कर दिया। इस अचानक हादसे के बाद सिलसिला की मरकजी शाहराह पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक भी जाम हो गया था। वाज़ेह है कि BIS ने बंडी संजय से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए धरना देने का ऐलान किया था। सीनियर कांग्रेस पार्टी डी नागेश्वर राव को सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने सदर बोधन मंडल नामजद कर दिया है। नागेश्वर राव ने उन्हें बोधन मंडल सदर कांग्रेस नामजद किए जाने पर मुशीर हुकूमत रियासत तेलंगाना और रुकन असेंबली बोधन P सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस की जानिब से बोधन मंडल सदर नामजद किए जाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर PCC डेलीगेट गंगा शंकर, गणपत रेड्डी, सत्यनारायण और दूसरे मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया बोधन जादव कृष्णा ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि बोधन में वाक़ कदीम वाटर पाइपलाइनों को तब्दील करने के कामों का 19 से 22 मई तक काम जारी रहेंगे। कमिश्नर बल्दिया ने शहरियार बोधन को बताया है कि 19 मई को आजमगंज में और 20 को कासपेट, 21 को BT नगर, जलाल बुखारी और 22 को शकरनगर इलाके में सरबराही आप मजदूद रहेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि मज़ीद तफसीलात के लिए असिस्टेंट इंजीनियर मुखीर अहमद सेल नंबर से राबिता पैदा कर लें। वरंगल में HM कार्निवल एक्सपो का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। खवातीन को खुद मुख्तार रोजगार की तरफ राग़िब करने के लिए MH कार्निवल का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम और ताजिरों की भरपूर पजीराई की गई। वरंगल के A1 क्लासिक कन्वेंशन हॉल में घरेलू खवातीन को खुद मुख्तार रोजगार की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये 2 रोजा एक रंगारंग प्रोग्राम पर जोश खरोश के साथ इख्तिताम को पहुंचा। सुबह से रात देर गए तक जारी रहने वाले इस कार्निवल में शहर और मज़ाफात से सैकड़ों तादाद में अफराद ने शिरकत की। इस एक्सपो में तफरी, लजीज खाने, जदीद फैशन, फनपारे और दीदर ज़ेब जेवरात के दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए थे। बच्चों के झूले, गेम, खवातीन के लिए मेहंदी, दस्तकारी के स्टॉल, जबकि नौजवानों के लिए फूड कोर्ट खास कशिश का बायस बने। पूरा हॉल दिन भर खानदानों की रौनक और खरीदारों की गरमा गमी से भरा रहा। कार्निवल का बुनियादी मकसद घरेलू सतह पर काम करने वाले खवातीन, छोटे ताजीन और होम बेस्ड वेंडर्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। जिले कलेक्टर नागर कर्नूल हेमंत केशव पाटिल ने कहा, अगर नौजवान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे तो मुआशरा मजबूत बनेगा। उन्होंने हर शख्स को मशवरा दिया कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ वक्त वर्जिश, चहलकदमी और योगा जैसी सरगर्मियों के लिए जरूर मख्तस कर दें। हुकूमत की जानिब से अवामी हुक्मरानी तरक्याती मंसूबे के जारी 99 रोजा एक्शन प्लान में खेल और नौजवानों की सेहत पर अहमियत दी जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में जिले यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर महकमे के जेर एहतमाम आज नागर कर्नूल में योगा और सेहतमंद तेलंगाना प्रोग्राम शानदार अंदाज में नक़द किया। प्रोग्राम के पहले दिन जिले परिषद बॉयज हाई स्कूल के खेल मैदान में फिट एंड एक्टिव 2 के रन का इफ्तिताह जिले कलेक्टर ने झंडी दिखाकर किया। नागर कर्नूल स्पोर्ट्स ग्राउंड से केसरी समुद्रम टैंकमेंट तक मुनक्किदा 2 के रन में कलेक्टर ने नौजवान अफसरान के साथ शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, हुकूमत अवाम की सेहत, नौजवानों की सेहत और तवानाई, खेलों की सकाफत के फरोग को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है। जिले के भी आसियाबाद के इम्पली गांव के हुदूद में मौजूद जंगल के इलाके में आज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बालामनी IAS ने अपने हमरा फॉरेस्ट अफसर परवीन कुमार, फॉरेस्ट मुलाजिमीन के अलावा SDIF नौजवानों के साथ मिलकर मौसम गर्मा में जंगलाती इलाके में अचानक आग लग जाने पर आग पर कंट्रोल करने से मुताल्लिक और जंगल में जरूरतमंद आदमियों की जान बचाने से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। जुक्कुल हल्का असेंबली के सीनियर अक़लियती क़ायद असद अली को बिचकुंडा म्यूनसिपलिटी का कोऑप्शन मेंबर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबादी पेश करने वालों का तांता बन गया। इस सिलसिले में बिचकुंडा के सीनियर अक़लियती क़ायद
کلیم پٹیل اور کوپرگا کے سابق سرپنچ خلیل پٹیل نے اسد علی کی رہائش گاہ پہنچ کر شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے انہیں مبارکبادی پیش کی۔ اس موقع پر شیخ مسعود سمیت دیگر معززین موجود تھے۔ مقررین نے اسد علی کی سماجی عوامی خدمات کی ستائش کرتے امید کا اظہار کیا کہ وہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیپوٹون منڈل کے ایمپلی گاؤں میں آج ایم پی ڈی او ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ تحصیلدار محمد رحیم الدین، فارسٹ ملازمین کے علاوہ گرام پنچایت سیکریٹری کے ساتھ مل کر ایم پی ڈی او ستیہ نارائن نے اب اندرامہ مکانات کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور جلد از جلد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کا اندرامہ صارفین کو مشورہ بھی دیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ کانگریسی قائد وزیر جنرل سیکریٹری فتح الدین نے کہا، رکن اسمبلی مدن موہن گزشتہ بارشوں میں منہدم ہوئے سڑکوں اور برج کی مرمت کے لیے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کر کے رپورٹ بھیج دی ہے۔ بہت جلد تعمیراتی کاموں کا آغاز ہو جائے گا۔ بلا وجہ سابق رکن اسمبلی سرندہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دیتے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ویسے ہی عوام خود ترقیاتی کاموں کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس موقع پر سائی رام، ڈاکٹر راجو، سنواس ریڈی، امام پاشا، منیر، علمیہ، پشپا، محمد افروز اور دوسرے موجود ہیں۔ نظام آباد ضلع میں خدمات انجام دے رہے منظور شدہ صحافیوں کو 2026 تا 2028 کی مدت کے لیے جاری کردہ پہلے مرحلے کے میڈیا ایکریڈیشن کارڈ ضلع میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی کے چیئرمین ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے آج تقسیم کی۔ اس موقع پر ضلع میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی کے ارکان اے نسیملو بھوپتی، محمد غوث، ایم اے ماجد اور دیگر صحافیوں نے ضلع کلکٹر کے ہاتھوں ایکریڈیشن کارڈ حاصل کیے۔ تقریب میں ڈی پی آر او پدما شری سمیت دوسرے بھی موجود تھے۔ کامرڈی میں بارش کے پیش نظر ضلع کلکٹر آشیش سانگوان کی نگرانی میں فیلڈ موک ڈرل اور موک ایکسرسائز پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے، عوام کو جلد محفوظ مقامات تک منتقل کرنے، ابتدائی طبی امداد اور اس کی آپریشن کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ ضلع کلکٹر نے کہا، قدرتی آفات کے دوران تمام سرکاری محکمے باہمی تال میل کے ساتھ فوری امدادی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام میں میونسپل چیئر پرسن اما رانی سنیواس، پولیس ریسکیو ٹیم، مختلف محکمہ جات کے افسران عوام کی بڑی تعداد میں بھی شرکت کی۔